بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام نبیوں کی باتیں لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید، ویلکم۔ الحمدللہ بڑا پیارا معلوماتی دلچسپ پروگرام لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں، مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک حالات زندگی ہم اس پروگرام میں سن رہے ہیں، ان کی قوموں کے واقعات، ان کی اچھائیاں، اور کس طرح اگر انہوں نے نافرمانیاں کی تو کیا نقصان ان کو اٹھانا پڑا، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم یہ باتیں سن رہے ہیں۔ آج بھی پروگرام میں ایک عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا، ان کی قوم کے حالات بیان ہوگے اور کس طرح ان پر عذاب آیا، کیا ان کے کرتوت تھے، جی ہاں کیا انہوں نے کیا، اور اس سبب سے کس طرح اللہ پاک کی گرفت کے وہ شکار ہوئے اور ان کو کیا آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی تفصیل آج کے اس ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے، اچھی نیتوں کے ساتھ۔ جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، پچھلوں کے واقعات سے، اگلوں کے واقعات سے درس عبرت حاصل کرنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور مزید جو اچھی نیت ذہن میں آئے وہ کرتے چلے اور مکمل پروگرام کو سماعت کیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت معلومات حاصل ہوگی۔ ناظرین، درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت، ویسے تو ہر فضیلت پیاری ہے لیکن آج ایک اور پیاری فضیلت لیے حاضر ہوں، توجہ سے سنیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی ہاں ناظرین، اس حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے اور دعا میں خوب کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا اور درود کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو جب بھی دعا مانگے تو درود ضرور پڑھا کرے، جیسا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جائے تو اوپر کو پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ناظرین، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مقبول قبول ہو تو اس کے لیے ہمیں درود پاک دعا کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق دے، ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ FJN چینل کے ناظرین، آج ہم سنیں گے ایک ایسی قوم کے نبی کے بارے میں جس قوم نے ایسا گناہ کیا کہ ان سے پہلے کسی نے بھی اس گناہ کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ ایک ایسا گھنونا کام جو فطرت کے بھی بالکل خلاف اور خبیث کام ہے۔ پھر
جب انہوں نے یہ کام کیا ناظرین، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا کیا حشر کیا وہ آج ہم جانیں گے۔ FJN چینل کے ناظرین، میں بات کرنے والا ہوں حضرت لوط علیہ السلام، یعنی اللہ کے اس مقدس نبی حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کے بارے میں۔ تو چلیے بلا تمہید شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا تذکرہ آپ نے پچھلے دنوں سنا تھا، جب یہ نمرود کی آگ سے سلامتی کے ساتھ باہر آئے تو آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ایک شخص نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ اور وہ شخص کون تھے؟ وہ شخص تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ جی ہاں ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کا درجہ عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران ابن تاروخ کے فرزند تھے۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور وہیں پرورش پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ارض مقدس کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت فرمائی۔ ابتدا میں شروعات میں اردن میں سکونت اختیار کی، یعنی وہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صدوم اور اس کے قریب موجود دیگر بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک لوط ہے، جس کا ایک معنی ہے قلبی محبت۔ جی ہاں ناظرین، کتنا پیارا معنی ہے، قلبی دلی محبت۔ اس کی وجہ تسمیہ سے متعلق منقول ہے، یعنی یہ نام کیوں رکھا گیا؟ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے اور قلبی شفقت کا اظہار فرماتے، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام لوط رکھا گیا۔ FJN چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھے، بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، کہ لوط یہ غیر عربی زبان کا ایک نام ہے، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کا نام ہے، ایک عظیم نبی کا نام ہے، لہٰذا اس نام کو ہرگز برا نہ سمجھا جائے۔ غلط فہمی ہے ان لوگوں کی جو اس نام کو برا سمجھ رہے، لہٰذا یہ نبی کا نام ہے اور کسی نبی کا نام برا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ناظرین، آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کیسے تھے؟ ناظرین توجہ سے سنیے، اللہ کے ایک نبی علیہ السلام کا مبارک حسن بیان ہو رہا ہے۔ جی ہاں، حضرت لوط علیہ السلام سفید رنگت، حسین چہرے اور باریک ناک اور خوبصورت دانتوں والے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مسکراتے تو بہت پیارے انداز میں مسکراتے تھے، اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ حسن و وقار اور حکمت والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، وہ اپنے وقت کے بدترین گناہوں، بری عادات اور قابل نفرت افعال میں مبتلا تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہاں ان کے اعمال و افعال میں سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کن کن کاموں میں مبتلا تھے۔ کفر و شرک کرنا، حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کرنا یعنی آپ کو جھٹلانا، واجب حقوق کی ادائیگی میں بخل کرنا، صدقہ نہ دینا، مسافروں کی حق تلفی کرنا، مسافروں پر ظلم و ستم کرنا، ان کا مال ناحق لوٹ لینا، ان سے بھتہ وصول کرنا، ان سے زبردستی بدفعلی کرنا، معاذ اللہ رب العالمین، راہ گیروں کو کنکریاں مارنا،
کبوتر بازی کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، بات بات پر گالیاں دینا، تالیاں اور سیٹیاں بجانا، مجلس میں بلند آواز سے ریح خارج کرنا، معاذ اللہ رب العالمین، کیسے گندے افعال میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ اسی طرح مونچھیں بڑی رکھنا اور داڑیاں تراش دینا، چغل خوری کرنا، یہاں کی وہاں لگانا، ریشمی لباس پہننا، گانے باجے کے آلات بجانا، شراب پینا، اور ایسی یعنی بری حرکتیں تھی۔ ناظرین آپ کو تعجب بھی ہو رہا ہوگا بعض حرکتیں سن کر کہ استنجا خانے جاتے وقت، یعنی جب یہ واش روم کے لیے جاتے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کپڑے اٹھا کر سب کے سامنے ستر کھول دینا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے پورا برہنہ ہو جانا، پورا بے لباس ہو جانا، مجلسوں میں فحش باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، اعلانیہ بدفعلی کرنا، اور مذاق مسکری کے طور پر سب کے سامنے اس کے احوال بیان کرنا، یعنی ایک تو گناہ کرنا اور اس گناہ کی رداد، اس گناہ کا پورا معاملہ لوگوں کے سامنے بغیر شرم بغیر جھجک کے فخریہ بیان کرنا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح اور ان کی بری صفات میں ناظرین یہ بھی لکھا ہے کہ بد فعلی میں مبتلا نہ ہونے والے کو طعنہ و تشنیع کرنا۔ یہ ان کے برے افعال سن کر بدن میں شاید جھرجھری پیدا ہو جائے کہ ایسے بھی اللہ پاک کے نافرمان بندے گزرے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پر بھی ایک قابل توجہ بات وہ یہ ہے کہ ناظرین ان میں کئی عادتیں جو آج بیان ہوئی اس ایپیسوڈ میں، کس کی؟ آج سے ہزاروں سال پہلے تشریف لانے والے لوط علیہ السلام کی قوم کی، اور آج ہزاروں سال بعد ناظرین کئی یہ ایسی عادات بد ہے جو اس قوم میں بھی آج کے لوگوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، سر عام گالیاں بکنا، مسافروں کو تنگ کرنا، ان کو کنکر مارنا، بدفعلی کرنا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ ایسے افعال بد ہے جو آج بھی اس معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سدوم یہ سب سے بڑا اور خوشحال علاقہ تھا جہاں یہ قوم آباد تھی۔ وہاں خوبصورت اور قدرت کے نظاروں سے بھرپور وہاں آبادیاں تھیں، وہاں ایسے علاقے تھے، اس لیے یہاں یعنی سدوم کو دیکھنے کے لیے، ان نظاروں سے محظوظ ہونے کے لیے یہاں مہمان کافی زیادہ آیا کرتے تھے۔ یعنی آج بھی ناظرین ہمارے ملک میں یا دنیا میں جہاں کئی ایسے نظارے ہوتے ہیں وہاں ٹورسٹ زیادہ جاتے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، تو لہٰذا اس سدوم علاقے کی خوشحالی اور یہاں پر جو قدرتی نعمتیں تھیں نظاروں کی صورت میں، اسے دیکھنے کے لیے کافی ٹورسٹ آیا کرتے تھے، مہمان آیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو مقامی باشندے تھے وہاں کے، یہ ان مہمانوں کے سبب پریشان ہونے لگے، کیونکہ کثرت ہونے لگی مہمانوں کی، تو بہت یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آتا ہے اور قوم میں یہ رائے دیتا ہے، یہ مشورہ دیتا ہے کہ مہمان جو آ رہے نا اور تم ان سے پریشان ہو، تو ایسا کرو کہ ان کے ساتھ بدفعلی کرو، معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور نہیں آئیں گے۔ پھر شیطان نے کیا کیا؟ پہلے رائے دی، پھر اس کے بعد انہی لوگوں کی بستی میں شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں گیا اور ان سب کے ساتھ خوب بدفعلی کی، معاذ اللہ رب العالمین، اور پوری قوم میں یہ فتنہ، یہ فساد، یہ فتنہ اس نے پھیلا دیا۔ اب وہ قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے لگے، اپنی جسمانی خواہش مردوں کے ساتھ پوری کرنے لگے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، کیونکہ نبی کا کام ہی ہوتا ہے قوم اگر بگڑ جائے
تو اس کو ہدایت کی دعوت دینا، برے فعل سے توبہ کرنے اور اچھے کام اپنانے کی دعوت دینا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن چونکہ ان سب کے ذہن میں گندگی بھری ہوئی تھی، یہ نہ مانے اور دھمکی دینے لگے۔ دیکھیے، ایک تو نہ ماننا، لیکن نہ ماننے کے ساتھ ساتھ یہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے۔ کیا دھمکی دینے لگے؟ کیونکہ لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ تم جو یہ حرکت کر رہے ہو یہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ پاک کا عذاب نازل ہو جائے گا، ڈرو اللہ سے۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب اللہ کا، تم ہم کو ڈرا رہے ہو تو اللہ کا عذاب لاؤ، ہم کو ڈراؤ مت۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر کچھ فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق، حسین و جمیل شکل میں مہمان بن کر آئے، اور حضرت لوط کی جو بیوی تھی اس وقت، وہ بھی منافقہ تھی، اس نے کیا کیا کہ قوم کو خبر دے دی کہ آج گھر پر بہت خوبصورت جوان آئے ہیں۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنی قوم کی عادت معلوم تھی کہ وہ اس طریقے سے مہمانوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کے تحفظ کے متعلق سوچنے لگے کہ کیسے میں ان کو اپنی بری قوم، جن کی عادتیں بری ہیں، ان سے کیسے ان کی حفاظت کروں۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ قوم آپ کے دروازے پر آ گئی، کیونکہ ان کو اطلاع ہو گئی، خبر ہو گئی کہ خوبصورت مہمان آئے ہوئے، اور مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کا مطالبہ کرنے لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، اس کام سے باز آ جاؤ۔ لیکن قوم نہیں مانی اور کہنے لگی کہ بس دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ دروازہ آپ نے نہیں کھولا تو آپ کے دروازہ نہ کھولنے پر قوم دیوار پر چڑھنے لگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ناظرین، آپ غور کریں کہ کتنی شدت کے ساتھ یہ اس برے فعل میں مبتلا تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر جو مہمان آئے تھے، چونکہ وہ نورانی مخلوق تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، وہ فرشتے تھے، تو وہ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ گھبرائے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم سب ان پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح ہونے تک آپ اور آپ کے گھر والے اور مومنین جو آپ پر ایمان لائے ہوئے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ یہاں سے نکل جائے، اور خبردار کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے گئے، اور قوم کے لوگ گھر میں داخل ہو گئے اور مہمانوں کے پاس برے ارادے سے آنے لگے، آگے بڑھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر ان کی آنکھوں پر مارے، جس سے وہ لوگ اندھے ہو گئے، کچھ نظر نہیں آنے لگا۔ اب یہ کہتے ہوئے یہ لوگ باہر آئے کہ لوط کے گھر میں جادوگر آئے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو سے اس بستی کو زمین سے کچھ اونچا اٹھایا اور پلٹ کر پھینک دیا۔ پھر ان پر پتھر کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حالانکہ پہلے آپ کو کہا گیا تھا کہ کوئی آپ کا گھر والا، کوئی مومن پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی نے، جو کہ منافقہ تھی، پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم، کہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے نا، تو ہائے میری قوم، اس نے کہا۔ ایک پتھر اسے بھی لگا
اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، بہت ہی عبرت والا واقعہ ہے۔ ان کی بستی زمین میں دھسا دی گئی، اور آج بھی لوگ بتاتے ہیں، جی ہاں، کہ ان کی بستی کے اثرات ملتے ہیں۔ جارڈن میں ایک سمندر ہے جسے بحر المیت یعنی مردار سمندر، ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور ان پر عذاب آیا، اور یہ زمین کا بہت ہی نچلا حصہ بھی مانا جاتا ہے، اور آج بھی ان کے مکانات وغیرہ کے نشانات نظر آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس طرف ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ کیا پتہ وہ اسی عذاب کا اثر ہو جو اب تک باقی ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، اس قوم نے جو عمل کیا، غور کرنے کی بات ہے۔ اس پورے واقعے کو صرف ایک اسٹوری کے طور پر نہ لے، صرف ایک واقعے کے طور پر نہ لے کہ ہاں جناب انہوں نے ایسا برا کام کیا اس لیے ان پر عذاب آ گیا۔ ان کے جو افعال بد بیان ہوئے اس پر غور کرے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، اس قوم نے جو عمل کیا وہ آج بھی بدقسمتی سے عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اس میں مبتلا ہے اور کئی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے وہ چیزیں حلال فرمائی جو ان کی دنیا و آخرت کے لیے فائدہ مند، دنیاوی بقا اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، اور وہ چیزیں منع کر دی جو دنیا و آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ناظرین، بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کا خالق ہے، اس دنیا کا مالک ہے، اس نے جو کرنے کا حکم دیا ہے نا، اس میں ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے اور ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور اس خالق و مالک عز و جل نے جس سے منع کیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اس میں ہماری دنیا و آخرت کا نقصان ہے۔ تو سمجھداری اسی میں ہے کہ جو حلال کیا گیا اس کو اپنایا جائے، جس سے روکا گیا، منع کیا گیا، جو حرام کر دیا گیا اس سے رک جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا ناظرین کہ دنیا و آخرت دونوں کے منافع حاصل ہوں گے، دونوں میں ہمیں فائدہ ملے گا۔ جی ہاں، یاد رہے کہ اللہ پاک نے انسان کی فطری خواہش یعنی شہوت کی تسکین کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے، اور اس میں بھی یوں کھلی چھوٹ نہیں دی ہے کہ وہ جب چاہے اور جس عورت سے چاہے اپنی فطری خواہش پوری کر لے۔ یہ تو سراسر تباہی و ہلاکت اور جنگ و جدل کا پیش خیمہ ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا ایک مقدس نظام دیا ہے، تاکہ انسانوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب راہ مل سکے، اخلاقی طور پر بے راہ روی کا شکار نہ ہو، نسل انسانی کی بقا، جی ہاں، اس کا سامان مہیا ہو سکے کہ انسانی نسل کو آگے بڑھانا ہے، کیسے چلے گی جناب؟ تو یہ نکاح کا نظام دیا کہ تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے، خاندانی نظام آگے بڑھ سکے، معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے، لوگ امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب و تمدن کے دعویٰ دار لوگ، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں
لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رہے ہیں، بلکہ کئی ممالک میں یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، اور جن ملکوں میں اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا، وہاں بھی کچھ جگہوں پر بہت سے لوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ شرم و حیا کا قتل عام ہو گیا، جس کے نتیجے میں خاندانی نظام تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے باہم لذت آشنائی کے باعث ان جگہوں پر نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور آبادی کی شرح، پاپولیشن کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی۔ شہوت پرست لوگ بچوں کی پیدائش اور ان کی تربیت کرنے پر راضی نہیں ہیں، بس اپنی شہوت کی تسکین ہو گئی، کافی ہے، کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ لواطت اور ہم جنس پرستی کا عمومی نقصان ہے ناظرین، کہ بطور خاص لواطت اور ہم جنس پرستی کا عادی انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایڈز جیسے مہلک مرض کا بہت بڑا سبب بھی یہی حرام کاری ہے۔ آپ نے یہ بیماری کا نام سنا ہوگا، ایڈز۔ وہ انتہائی خطرناک مرض ہے کہ جس کی ہولناکی کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر کے لوگ لرزہ بر اندام ہے۔ یہ عالمگیر مرض کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہو سکتا ہے کہ کئی افراد، بے شمار افراد اس مہلک مرض میں مبتلا ہو، اور آئے دن اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک لاکھوں افراد اس مرض کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو زندہ ہے اور اس مرض میں مبتلا ہے وہ انتہائی کرب کی، انتہائی پریشانی کی زندگی گزار رہے، انتہائی تکلیف کی زندگی گزار رہے۔ ناظرین، میڈیکل سائنس اور طب کے دیگر شعبوں میں تمام تر ترقی کے باوجود بھی، یعنی آج دنیا نے میڈیکل سائنس میں بہت ترقی کر لی، بڑی بڑی دوائیاں ایجاد ہو گئی، مگر ابھی تک اس مرض کا، ایڈز کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حرام کاری سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک اپنی ہر نافرمانی سے اور بالخصوص اس لواطت کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ناظرین، خدا نخواستہ جو اس گناہ میں مبتلا ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ بیماری کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں، کیونکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر گناہ ایک مرض ہے، اللہ کی نافرمانی ایک بیماری ہے، تو لہٰذا یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں مبتلا ہے، تو اگر وہ باہر آنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ ناظرین، اس کے نقصانات پر غور کریں کہ اس برے فعل کا نقصان کیا ہے۔ یاد رکھیں، لواطت کا عمل عقلی اور طبی، میڈیکل سائنس کے حساب سے بھی، یعنی دونوں اعتبار سے یہ انتہائی خبیث ہے، انتہائی برا کام ہے۔ عقلی اعتبار سے اس کی خباثت یہ ہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے۔ دنیا کا نظام دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جو نظام چلتا آ رہا ہے، نسل انسانی بڑھ کیسے رہی ہے، جو فطری عمل ہے اس طریقے سے اگر اپنی جنسی خواہش پوری کی جائے تو یہ نظام بڑھ رہا ہے۔ ہاں، اس طریقے سے انسان کی نسل انسانی آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ عمل
یہ عمل چونکہ فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی مرد کو عمل کرنے والا اور عورت کو خاص مقام میں عمل قبول کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ نیز لواطت، یہ انسان جانوروں کی بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جانور بھی شہوت پوری کرنے کے لیے نر کی طرف یا مادہ خاص کے مقام کے علاوہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ کتنی یعنی ذہن میں اترنے والی بات عرض کر رہا ہوں ناظرین۔ اس لیے لواطت کرنے والا فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ اچھا، دوسری خباثت اس میں یہ، دوسری برائی یہ اس میں کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں اضافے کا طریقہ مرد و عورت کے مخصوص ملاپ میں رکھا ہے جو حمل کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی ذریعے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور یوں نسل انسانی بڑھتی ہے۔ اب اگر شہوت کو اصل ذریعے کی بجائے کسی اور ذریعے سے تسکین دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نسل انسانی میں اضافہ رک جائے گا، اور اس صورت میں انتہائی سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے وہ مقامات دنیا میں، وہ جگہ جن میں لواطت کے عمل کو رواج دیا گیا ہے۔ جناب آج ترقی ہو گئی ہے، آج ترقی کا دور ہے، آپ ان باتوں سے کیوں روک رہے ہیں؟ تو ان کا حال کیا ہے جو ان چیزوں کو ان باتوں کو کہہ کر اس غیر فطری عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ دوسری جگہوں سے لوگوں کو اپنے ہاں بلوا کر اور انہیں آسائشیں دے کر اپنے ملک کے لوگوں کی تعداد بڑھانے پر مجبور ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ ان کی ملک میں افزائش نسل نہیں ہو رہی ہے، یعنی انسان کے جو فطری عمل ہے اس طریقے سے بچے پیدا نہیں ہو رہے، تو اب ملک کی آبادی گھٹتی جا رہی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو دوسرے ممالک کے لوگوں کو فیسلٹیز دی جائے، اپنے ملک کا رہواشی ان کو بنایا جائے، ان کو سٹیزن شپ دی جائے اور اپنے ملک کی آبادی میں اضافہ کیا جائے۔ اس پر وہ لوگ مجبور ہو گئے، اور ناظرین یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ناظرین کہ وہ وقت آئے کہ جب لواطت کی اجازت دینے والے ممالک اس پر پابندی لگانے اور نکاح کو رواج دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ غیر انسانی، غیر فطری طریقہ ہے۔ تیسری نحوست اس میں یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور فاعل و مفعول میں عداوت، یعنی دونوں فریقین میں عداوت اور نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، کیونکہ معاذ اللہ رب العالمین یہ قدرتی رشتہ نہیں ہے نا، تو لہٰذا اس فعل تک تو محبت رہے گی، اور جیسے ہی یہ فعل پورا ہو گیا تو ایک دوسرے سے عداوت، ایک دوسرے سے نفرت ظاہر ہوگی۔ اور عورت اور مرد کی اگر بات کی جائے، شوہر اور بیوی کی بات کی جائے، تو شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا عزت کا ذریعہ اور ان میں الفت و محبت بڑھنے کا سبب ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بد فعلی کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس گندے عمل میں مبتلا ہوئے بغیر سکون حاصل نہیں ہوتا، اور یہ چاہ کر بھی اس برائی سے بچ نہیں پاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے، یا ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس خبیث عمل سے نجات پا لے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ناظرین کہ جس کے دل میں بد فعلی اور ہم جنس پرستی کی محبت رچ بس گئی ہو، وہ کوشش کے باوجود بھی اس عمل سے دور نہیں ہو پا رہا ہو، تو اس کے لیے
اس سے نجات حاصل کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر ایسے افراد مجھے سن رہے ہیں تو وہ اس طرح سے نہ سوچے کہ میں اس گناہ کے دلدل میں اتنا پھنس چکا ہوں کہ اب میرے لیے نکلنا ممکن ہی نہیں جناب، دنیا میں کوئی چیز، یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور بالخصوص اچھی چیزیں۔ جی ہاں، اگر آپ رب کی طرف، اپنے خالق و مالک کی طرف آنا چاہے، آپ نے کچھ وقت اس کی نافرمانی میں گزار دیا ہے، لیکن اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں، آپ سنبھلنا چاہتے ہیں، آپ سنورنا چاہتے ہیں، آپ اچھے بندے بننا چاہتے ہیں، تو اس کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ آپ کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ جی ہاں، سچی نیت اور پختہ عزم و ارادے کے ساتھ کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ الکریم رب کی رحمت اور اس کی عنایت و توفیق سے دیگر تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ بد فعلی اور ہم جنس پرستی سے نجات پانے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ کیا ہے ناظرین، وہ پوائنٹ توجہ سے سنیے۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں کسی کے دل میں اثر کر جائے، اور خدا نخواستہ اگر وہ اس بیماری میں، یا چلیے اگر اس گناہ میں نہیں لیکن اس سے بڑے کوئی گناہ میں یا دیگر گناہوں میں مبتلا ہو اور رب کی طرف آنا چاہتا ہو، اپنے رب سے صلح کرنا چاہتا ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہتا ہو، تو توجہ سے سنیے۔ پہلی چیز، اللہ پاک کی بارگاہ میں بالخصوص لواطت سے اور بالعموم تمام گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ اس کی صورت یہ ہے ناظرین کہ اس گناہ کا اعتراف کرے، قبول کرے، مالک میں گنہگار ہوں، اس پر دل سے نادم و شرمندہ ہو، اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور اللہ پاک سے دعا کرے کہ یا اللہ پاک میرے جرموں کو معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے مالک۔ میں نے تیری نافرمانی میں زندگی گزار دی، لیکن اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع لاتا ہوں مالک، مجھے معاف کر دے۔ میں بندہ ہوں، تو خالق ہے، میں نے جرم کیا، تو معاف کر دے۔ اس طرح روئے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، معافی مانگے اپنے رب سے۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارا گناہ بخش دے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کرے۔ ناظرین، کیسا ڈھارس بنانے والا فرمان ہے ہمارے رب کا۔ ایک بار اور سنیے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ پہلا طریقہ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آئے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے۔ دیکھیں، دنیا اگر جانتی ہو یا نہ جانتی ہو کہ ہم کتنے برے ہیں، ہمارا رب سب جانتا ہے، تو اس کی بارگاہ میں جھکے۔ دنیا اگرچہ ہمیں نیک سمجھتی ہو، لیکن ہمارے رب سے
ہمارے پوشیدہ افعال ہمارا رب اس سے بھی واقف ہے، ہمارے پوشیدہ افعال بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف اور سچی توبہ، یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ناظرین کہ بارگاہ الہی میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے بکثرت دعا و التجا کرے، خوب دعا مانگے اپنے رب سے کہ اے رب کریم تو میرے دل و دماغ سے لواطت کی محبت نکال دے، ہر گناہ کی محبت، بالخصوص لواطت کی محبت نکال دے، اور مجھے اس گندے فعل سے محفوظ فرما۔ اگرچہ ہمارا ٹاپک یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا چل رہا ہے اور ہم لواطت سے بچنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اور بھی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے مالک اس گناہ کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ معاذ اللہ کوئی شراب کا عادی ہو گیا ہے، کوئی زنا کا عادی ہو گیا ہے، کوئی سود کے لین دین کا عادی ہو گیا ہے، کوئی حرام کھانے کا عادی ہو گیا ہے، اور بھی دیگر جس گناہ میں ہم مبتلا ہے، بد نگاہی کے گناہ میں مبتلا ہے، گالی گلوچ دینے کے گناہ میں مبتلا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، مالک اس گناہ کی محبت میرے دل سے نکال دے اور اس گندے فعل سے میری حفاظت فرما۔ یہ اس لیے ضروری ہے ناظرین کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بے کس بنا کر، اور ہے بھی حقیقت یہی، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے، اللہ پاک امید ہے ہمارا عذر قبول فرما لے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے ناظرین، فرائض و واجبات اور سنتوں وغیرہ کی ادائیگی کرے، اور بطور خاص تمام حقوق و شرائط کے ساتھ پابندی سے نماز ادا کرتا رہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جی ہاں ناظرین، یعنی یوں کہیے کہ آنکھیں کھولنے والی آیت مبارکہ ہے۔ اگر ہم اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم چھپے ہوئے کوئی نہیں جانتا، دنیاوی طور پر کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں پیدا کرنے والا خالق مالک سب جانتا ہے کہ ہم کس کنڈیشن میں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، تو اپنے آپ میں یہ فیلنگ لانے کی کوشش کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس میں اس کی بارگاہ میں جھکوں، توبہ کروں۔ تو اس طرح نماز کی پابندی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، اور نماز تو پڑھتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا تھا، یعنی اور گناہ کرتا تھا، بڑے گناہ میں مبتلا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص، یہ نوجوان آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور معاذ اللہ گناہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ ناظرین، ہم بھی چاہتے ہیں نا گناہوں سے بچنا، اللہ کی طرف آنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو صرف زبانی دعوے نہ کرے، فرائض و واجبات کی پابندی کرے، جی ہاں توبہ بھی کرے، اور اللہ پاک نے جو ہم پر فرض کیا ہے، جو واجب کیا ہے، اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایک اور بات، آخری بات عرض کروں کہ اس بات کو بطور خاص پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر ظاہری اور باطنی عمل کو جانتا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں، میں اگرچہ رات کی تنہائیوں میں کر رہا ہوں، اندھیروں میں کر رہا ہوں، کھڑکی دروازے سب پیکے، کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، وہ جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے فرشتے جو
میرے ساتھ ہے کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اپنے رب کے متعلق یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا لے، یہ میرا رب میرے ہر ظاہری اور باطنی چھپے ہوئے عمل کو جانتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمام مقامات اور احوال میں تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ تو جسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا عمل جانتا ہے، وہ گناہوں اور برے اعمال سے بچے اور تنہائی میں بھی طاعت، عبادات اور بطور خاص نماز کی طرف متوجہ رہے۔ ناظرین، بات کافی کچھ عرض کر چکا، ایک آخری بات اور ایک ذہن میں آئی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بری صحبت چھوڑے۔ اگر خدا نخواستہ گناہ گاروں کی صحبت کی وجہ سے پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، تو لہٰذا بری صحبت چھوڑے اور اچھوں کی صحبت اپنائے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن شراب کی صحبت میں بیٹھے گا، شاید پھر دوبارہ شراب پینے لگ جائے۔ جواری ہے، جوئے سے بچنا چاہتا ہے، اگر وہ ان کی صحبت میں رہے گا تو پھر جوئے میں مبتلا ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، اگر کوئی لواطت کے گناہ میں مبتلا ہے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد پھر ہو سکتا ہے اسی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو بروں کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو، یعنی ایسے افعال کرنے والوں سے بھی اپنے آپ کو دور کرے، اچھوں کی صحبت اپنائے، نیکوں کے ساتھ رہے، نمازیوں کے ساتھ رہے۔ جی ہاں ناظرین، اور بھی بہت کچھ عرض کرنا تھا لیکن ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً اختتام ہو چکا، لہٰذا عرض یہی ہے کہ بس اپنے آپ کو بالعموم ہر گناہ سے اور بالخصوص لواطت کے گناہ سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے اور جو گناہ ہو گئے اس سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔